یہ جو فتنہ آج کل عام ہو چکا ہے نا، کہنے کو مسلمان ہے لیکن جب حکم کی بات آتی ہے تو پھر یہ کود پڑتا ہے، پھر یہ کہتا ہے ارے یہ تو میرے خلاف ہے، یہ تو فلاں کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے۔ اے مسلمان، اللہ کا قرآن ہو، یہ کبھی کسی مومن کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ مومن اور مسلمان بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کی زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان اور یہ کہے قرآن میرے خلاف ہے، حدیث میرے خلاف ہے، اسے کہہ دو جا دفع ہو جا، اس میدان میں تیری کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے۔ اب ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میلاد، جہاد، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہمیشہ دولت ایمان پہ ہوتا ہے۔ ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جہاد جیسا عمل بھی بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر دولت ایمان موجود ہو، چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی اجر ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے پہلے ایمان لے کے آ، ایمان کا تعارف قرآن نے کروایا، وہ کیا ہے؟ تجھے ہر حال میں حبیب خدا کی بات کو قبول بھی کرنا پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اور ماننے میں خبردار، قرآن فرماتا ہے خبردار، ماننے میں اگر تجھے ذرا بھی تکلیف ہوئی نا تو سمجھ لینا تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ مولویوں کا نہیں ہے، یہ بنی بنائی باتیں نہیں ہیں۔ آج کل ہماری قوم کو قصے اور کہانیاں سننے کا شوق جو پڑ چکا ہے، حقیقت کی طرف آتا کوئی نہیں ہے۔ اگر حبیب خدا کا حکم ماننے میں ذرا بھی تجھے تکلیف ہوئی نا، اگر حبیب خدا کے حکم کے سامنے تو نے اپنی ذات کو رکھا نا کہ یار میں تو بڑا، میں تو دنیا دار، اگر یہ مان لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ جو بھی کہیں، لیکن تو سمجھ لے پھر تیرے پاس دولت ایمان نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو ادان دعوے کرتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل